ایک ایسا لڑکا جو غلام بنا کر بیچا گیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، مگر قسمت نے اسے تخت و تاج کی راہ دکھائی۔ قطب الدین ایبک وہ نام جس نے غلامی کی ذلت سے اٹھ کر ہندوستان میں مسلم سلطنت کی پہلی اینٹ رکھی۔ تلوار کے وار، خون کے دریا اور جنگ کے میدانوں میں گونجتا ہوا یہ سپاہی تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے سلطان کہلایا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، انفو ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ قطب الدین ایبک کی زندگی کا آغاز ایک عام بچے کی طرح نہیں ہوا۔ وہ تقریباً 1150 کے آس پاس وسطی ایشیا میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی میں اسے قید کر لیا گیا اور ایک غلام کی حیثیت سے بیچ دیا گیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ غلام تھا، مگر یہ نہیں بتاتی کہ اس کے والدین کون تھے، اس کا خاندان کہاں تھا۔ گویا جیسے قسمت نے اس کا ہر رشتہ چھین لیا ہو اور اسے صرف غلامی کے حوالے کر دیا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے اسے ایک عام انسان نہیں بلکہ کہانی بنانے کے لیے بھیجا تھا، جہاں آغاز میں خاندان اور والدین کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ صرف زنجیریں، غلامی اور بازاروں کی دھول ہے۔ وہ ننھا بچہ جس کے ہاتھوں میں کھلونوں کی بجائے زنجیریں تھیں، تقدیر کے کھیل نے اسے ایک طویل سفر پر ڈال دیا۔ روایات کے مطابق اسے ایک تاجر نے خرید کر ایران اور پھر غزنی کی منڈی تک پہنچایا۔ غلامی کے باوجود قطب الدین ایبک کو جنگی فنون، گھڑ سواری اور تیر اندازی کی اعلیٰ تربیت ملی۔ اس دور میں مملوک غلاموں کو فوجی تربیت دینا عام تھا۔ ایبک ذہین، محنتی اور بہادر تھا۔ کھیلوں سے بھی اسے لگاؤ تھا، خصوصاً چوگان سے، جسے آج ہم پولو کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی کھیل بعد میں اس کی زندگی کا آخری لمحہ ثابت ہوا۔ قطب الدین ایبک کو غزنی میں قاضی فخر الدین کو بیچا گیا۔ قاضی فخر الدین ایک نیک اور معزز شخص تھا۔ غزنی میں ان کی اچھی شہرت تھی۔ روایات کے مطابق قاضی نے ایبک کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور اسے تعلیم و تربیت بھی دی۔ قاضی فخر الدین کے بیٹے ایبک کے ہم عمر تھے، اسی لیے اسے ایبک یعنی چھوٹا بھائی یا کھیل کا ساتھی کہا جانے لگا۔ اسی محبت اور تربیت کی وجہ سے ایبک کا بچپن غلامی کے باوجود عام غلاموں جیسا سخت نہ رہا، بلکہ اسے علم، ادب اور کھیلوں کا ذوق بھی ملا۔ وقت نے ایک اور کروٹ لی۔ قاضی کی موت کے بعد وہ غلام جو عزت اور تعلیم پا رہا تھا، قاضی کے بیٹوں کی وجہ سے غلامی کی زنجیروں میں دوبارہ جکڑ دیا گیا۔ کچھ مورخین کے مطابق ایبک دوبارہ غلامی کی منڈی میں فروخت ہوا۔ اسی دوران غزنی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کو نئے اور وفادار غلاموں کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنی فوج کو منظم کر سکے۔ ایبک جیسا بہادر اور تربیت یافتہ غلام جب اس منڈی میں پہنچا تو غوری کے دربار تک اس کی راہ ہموار ہوئی۔ غوری نے اس نوجوان غلام کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک اور جرأت دیکھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایبک نے اپنی وفاداری اور جنگی مہارت کے ذریعے محمد غوری کا اعتماد جیت لیا۔ وہ ایک غلام سے بڑھ کر قریبی مشیر اور کمانڈر بن گیا۔ غوری اسے اپنی فوجی مہمات میں ساتھ رکھنے لگا۔ محمد غوری نے جب ہندوستان کی طرف توجہ دی تو ایبک اس کی فوج کا بڑا سہارا بنا۔ ایبک نے پنجاب، ملتان، دہلی اور اجمیر کے علاقوں میں لشکر کشی میں حصہ لیا اور کئی محاذوں پر کامیابی حاصل کی۔ اس کی بہادری اور تیز فہمی نے اسے سپہ سالاروں میں ممتاز کر دیا۔ رفتہ رفتہ وہ ہندوستان میں غوری سلطنت کا سب سے بڑا نمائندہ اور نائب حکمران بن گیا۔
قطب الدین ایبک نے دہلی اور لاہور کو اپنی حکومت کا مرکز بنایا، وہ سخت مگر منصف مزاج حکمران کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد ترک غلام فوجی منظم کیے اور ایک مضبوط فوجی ڈھانچہ بنایا۔ وہ مقامی بغاوتوں کو کچلنے میں کامیاب رہا اور شمالی ہند یعنی دہلی، اجمیر، قنوج، بنارس، لاہور، ملتان، پٹن، گوالیار، اجودھیا اور بدایوں میں اپنا تسلط قائم رکھا۔ ایبک نے دہلی میں قوت الاسلام مسجد کی بنیاد رکھی۔ لا الہ الا اللہ۔ قوت الاسلام مسجد نہ صرف دہلی کی پہلی جامع مسجد تھی، بلکہ یہ ہندوستان میں اسلامی فن تعمیر کی ابتدائی بنیاد بھی ہے۔ اس میں ایک طرف مندروں کے قدیم ستونوں کا اثر بھی ہے، چونکہ وہاں مندر تھے اور انہی مندروں کے ستون استعمال میں لائے گئے، اور دوسری طرف اسلامی کوسوں اور محرابوں کا نیا انداز جو بعد میں دہلی کی ساری مسلم عمارتوں کا نمونہ بنا۔ اسی کے حکم پر دہلی میں مشہور قطب مینار کا پہلا حصہ تعمیر ہوا، جو بعد میں اس کی جانشینوں نے مکمل کیا۔ یہ سب اس بات کی علامت تھے کہ وہ صرف فاتح ہی نہیں بلکہ تعمیرات اور سلطنت کی بنیادیں رکھنے والا بھی تھا۔ 1206 میں محمد غوری کو قتل کر دیا گیا۔ قطب الدین ایبک 1192 یا 1193 میں نائب حکمران بنے اور 1206 میں محمد غوری کی موت تک تقریباً 13 یا 14 سال بنتے ہیں۔ اس تمام عرصے میں قطب الدین ایبک اپنے سلطان کے نہایت وفادار رہے۔ محمد غوری کی موت کے وقت بھی ایبک نے کسی قسم کی خود غرضی نہیں دکھائی، چونکہ محمد غوری کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی وسیع سلطنت کئی حصوں میں بٹ گئی۔ اصل طاقت اس کے غلام کمانڈروں کے ہاتھ میں آئی، جنہیں تاریخ میں غلام سردار کہا جاتا ہے۔ یہ سردار مختلف علاقوں میں طاقتور ہو گئے اور اپنے اپنے علاقوں کو سنبھالنے لگے۔ محمد غوری کی موت کے بعد قطب الدین ایبک اپنے آپ کو نائب السلطنت ہی کہتے رہے۔ ایبک نے غلام سرداروں سے جھگڑنے کی بجائے مصالحت اور تحمل کی پالیسی اپنائی تاکہ اسلامی سلطنت کو نقصان نہ پہنچے۔ سب سے پہلے ایبک نے تاج الدین یلدز جو کہ غزنی کے سربراہ تھے اور نصرت الدین قباجہ جو کہ ملتان اور سندھ کے سربراہ تھے سے تعلقات سنبھالے اور دوسرے افغان امراء کو بھی اعتماد میں لیا۔ تقریباً 1208 سے 1210 کے دوران ایبک نے اپنے آپ کو سلطان الہند کہنا شروع کیا اور عملی طور پر آزاد حکمران بن گیا۔ یوں وہ دہلی سلطنت کا پہلا خود مختار سلطان بن گیا۔ اس نے اپنے نام کے سکے جاری کروائے اور اپنی حکمرانی کی پہچان دنیا کے سامنے رکھی۔ یہ لمحہ تاریخ میں غلامی سے بادشاہت کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ قطب الدین ایبک کی ذاتی زندگی کے بارے میں تفصیل کم ملتی ہے، لیکن تاریخ دانوں کے مطابق اس کی ایک بیٹی تھی جس کی شادی اس کے وفادار اور بہادر غلام شمس الدین التمش سے ہوئی۔ یہی التمش بعد میں دہلی سلطنت کا سلطان بنا اور ایبک کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے والا حکمران ثابت ہوا۔ ایبک اپنے خاندان سے محبت رکھنے والا نرم دل انسان تھا۔ اسے اپنی سخاوت کی وجہ سے لکھ تخت یعنی لاکھوں بخشنے والا بھی کہا جاتا تھا۔ یہاں یہ ذکر ضروری ہے کہ ایبک کا ایک بیٹا بھی تھا۔ ایبک کے بعد اس کو تخت پر بٹھایا گیا، لیکن وہ نالائق ثابت ہوا تو اسے معزول کر دیا گیا۔ لیکن بیٹے کے متعلق حوالہ جات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایبک کی زندگی کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جس کھیل سے محبت کرتا تھا وہی کھیل اس کی موت کا سبب بنا۔
1210 میں لاہور میں چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر گیا۔ چوگان دراصل آج کے پولو کھیل کی قدیم شکل ہے۔ یہ کھیل گھوڑوں پر کھیلا جاتا ہے، جس میں کھلاڑی ایک لمبی لکڑی سے گیند کو ہٹ کر کے مخالف ٹیم کے گول میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کھیل کو فارسی اور ترک شاہی درباروں میں شاہی کھیل کہا جاتا تھا۔ چوگان کا آغاز قدیم ایران میں ہوا۔ بعد میں یہ کھیل ترک اور منگول قبیلوں میں بہت مقبول ہوا۔ عباسی خلفاء اور غزنوی و سلجوقی سلاطین کے دربار میں چوگان شاہی کھیل سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ اور امراء اسے صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ اپنی گھڑ سواری، تیر اندازی اور جنگی چالاکی کو بہتر بنانے کے لیے کھیلتے تھے۔ غزنوی اور پھر غوری جب ہندوستان آئے تو وہ اپنے ساتھ چوگان بھی لائے۔ قطب الدین ایبک چونکہ ترک نیاز غلام تھا، اس نے بچپن سے ہی یہ کھیل سیکھا تھا اور اسے بہت پسند تھا۔ دہلی سلطنت کی ابتدائی سلاطین کے دربار میں چوگان ایک مقبول کھیل رہا۔ دوران کھیل جب ایبک گھوڑے سے گرا تو چوٹیں اتنی شدید تھیں کہ وہ جانبر نہ ہو سکا۔ یوں ایک غلام سے سلطان بننے والے کی زندگی ایک کھیل کے میدان میں ختم ہوئی۔ اس کی قبر لاہور میں واقع ہے، جو آج بھی اس کی یاد دلاتی ہے۔ قطب الدین ایبک کا دور زیادہ طویل نہ تھا، لیکن اس نے جو بنیادیں رکھیں وہ آنے والی دہلی سلطنت کی مضبوطی کا سبب بنی۔ اس کے بعد التمش نے اقتدار سنبھالا اور وسعت دی، مگر ایبک کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایک غلام جس نے قسمت کو شکست دے کر بادشاہت پائی، وہ اپنی بہادری، تعمیرات اور سخاوت کی وجہ سے امر ہو گیا۔